اور میرے حلقے کا آغاز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بنے ہوئے چوک سے ہو جاتا ہے. یہ جس چوک پہ ہم کھڑے تھے اور کام چل رہا ہے جس کا؟ اچھا ماشاء اللہ. کام چل رہا ہے اور یہ 4 اگست تک انشاءاللہ اس کا کام مکمل ہو جائے گا. اس کا بھی افتتاح ہے 4 اگست یوم جنگ کو. جی بالکل, اس کا افتتاح ہے اور یہیں سے یہ میرا شہر کا مرکزی شاہراہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ڈبل روڈ پھر آپ جب وہاں سے شروع ہوتے ہیں علی المرتضیٰ چوک سے, علی المرتضیٰ چوک سے جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو ایوب چوک تک آپ کو اسی طرح کا روڈ نظر آتا ہے. اور یہ 170 سال میں پہلی مرتبہ اتنا کشادہ اور خوبصورت روڈ بنا ہے. میں جنگ تقریباً 10-15 سال سے آ رہا ہوں. آپ کے ساتھ فن خطابت کورس میں پڑھانے کی سعادت حاصل. یہاں بڑے بڑے گھڑے اور کھڈے ہوتے تھے. میرے پاس پرانی تصاویر بھی ہیں میرے میڈیا سیل کے پاس, وہ آپ سے شیئر کریں گے. آپ اگر اس روڈ کو دیکھیں اور اس روڈ پر سفر کرنے والے لوگ اگر ان دنوں میں آ جائیں تو وہ نہیں پہچان سکیں گے. اچھا, یہ ایک سڑک بن سکتی تھی جیسے کہ تمام شہروں میں بنتی ہے, یہ آپ نے 2 رویا بنائی ہے اور درمیان میں یہ, اور ابھی یہ مزید بھی کام چل رہا ہے, اور یہ بیچ میں کھجوریں, اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے یہ روڈ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے کشادہ ہو جانے چاہیے تھے. جتنا یہاں ٹریفک کا ہجوم ہے اور جس قدر اسکول کالج کی چھٹی کے بعد یہاں پہ ٹریفک کا ایک پورا ایک امنڈ آتی ہے ٹریفک اس قدر, تو یہ ضرورت تھی ہمارے شہر کی کہ ان شاہراہوں کو کشادہ کیا جاتا. لیکن بدقسمتی سے ماضی میں سیاستدانوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو جنگ میں کام ہوئے اس کے بعد کام نہیں ہو سکے. لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اب یہ شاہراہیں کشادہ ہو جائیں. اور اس میں آپ اگر جنگ میں رہیں کچھ دن تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ڈبل روڈ ہم نے بنایا ہے یہ تقریباً مزید کشادہ بھی میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. اچھا, اور اچھا یہاں تو دکانیں آگے تک تھیں, گھر آگے تک تھے, یہ آپ نے کیسے پیچھے کر دیا؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ بہت مشکل مرحلہ تھا. لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ اپنی بہت مہنگی پراپرٹی کو 5 فٹ 2 فٹ قربان کر دیں اور اس کی جگہ پہ ان کو سڑک بنے. لیکن لوگ سالہ سال سے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آمادہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے ان کو پھر درخواست کی کہ دیکھیں یہ جب روڈ بن جائے گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو کتنی بڑھ گئی ہے. ایک صاف ستھری شاہراہ پر آپ کا بزنس اگر 10 فٹ پر ہوگا 20 کی بجائے زیادہ منافع ہوں گے, تو آپ تھوڑا سا اس پہ قربانی دیں. تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئے, بہت سے لوگوں نے خوشی سے بھی اپنی دکانیں پیچھے کی. لیکن بہرحال آج جب یہ شاہراہ تیار ہو چکی ہے تو وہ میری کہی گئی بات الحمدللہ ان کو آج سمجھ آ گئی. اب جب مجھے ملتے ہیں تو بڑا مسکرا رہے ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. حضرت یہ وہی مٹی ہے جو اس کے درمیان بھری جاتی ہے, تو یہ درخت تو اس میں شاید نہیں ہو سکتے, یہ کھجور کے, یہ دوسرے, یا یہ آپ نے الگ, یہ کیا سلسلہ؟ یہ تھوڑا سا یہ پوری ایک الگ سے نرسری سے ہم نے مٹی منگوائی ہے جو مٹی پودوں کے لیے ضروری ہے, وہ مٹی ڈلوائی ہے. اور یہاں پہ اور بھی پودے لگ سکتے تھے لیکن میری چاہت تھی کہ کھجوروں کے درخت لگے تاکہ ان کو دیکھ کر مصطفیٰ کا مدینہ یاد آئے. سبحان اللہ. تو نسبت مدینہ کی وجہ سے ہم نے تمام شاہراہوں پہ یہاں کھجوریں لگوائی ہیں. اور یہ جو مٹی ڈالی گئی ہے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک کھجور بھی ہماری ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. پابندی سے بلدیہ والے اس کو پانی لیتے ہیں اور پوری پابندی سے اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. سرگودا روڈ پر ہم نے پہلے لگائی تھی, فیصل آباد روڈ اور بکر روڈ پر بعد میں لگی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سرگودا روڈ والی تمام کھجوریں ہماری وہ اب پنپنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کے بھی ان قریب آپ دیکھیں گے نئے پتے نکل آئیں گے انشاءاللہ. حضرت یہ ہم کافی دیر سے چل رہے ہیں, یہ کتنا لمبا روڈ ہے ماشاءاللہ, اور مسلسل یہ درخت, یہ پودے اور یہ چیزیں, آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے. یہ کافی بڑا روڈ ہے, کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور یہاں آنے والے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا سفر جو شاید 1 گھنٹے کے قریب میں طے ہوتا تھا اب الحمدللہ وہ منٹوں میں آ گیا ہے. تو یہ سفر اچھا اور صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے اب ظاہر ہے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ کئی کلومیٹر کا روڈ ہے اور یہ تمام مرکزی شاہراہیں الحمدللہ میں نے اپنے 5 سالہ دور میں اسی طرح کی 2 رویا بنوا دی ہیں. اس سے پہلے آپ اگر آئے ہوں تو جنگ کی کوئی مرکزی شاہراہ آپ کو 2 رویا نظر نہیں آئی ہوگی. یہ دیکھیں گے آپ سائیڈ میں یہ دکانیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ بہت سے لوگوں کے ابھی بھی یہ بن رہی ہے, یہ دکان بن رہی ہے, یہ ابھی تک ان کے سریے نکلے ہوئے ہیں. لیکن یہ جب تک اس حالت میں روڈ نہیں آیا تھا
जिस तरह दुकान टूटी हुई है, इनके चेहरे भी रूठे हुए थे। सही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये रोड बन गया। हज़रत तो ये वो फरमाइए, सब ठीक है। आज 8 मुहर्रमुल हराम है, जंग के बारे में तो कहा गया कि इंतहाई नाजुक सूरत हाल है, सिक्योरिटी रिस्क है, आज आप रक्शे में बैठ के मज़े से घूम रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आप हमारी दावत पर आएंगे। जब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जी कई जगह रास्ते बंद हैं, हम सड़कों को कवर कर रहे हैं, अगर आप तशरीफ़ लाएं तो आप फ़ौरन आ गए। कुशादा शाहराहों का क्या फ़ायदा अगर अमन ना हो। बिल्कुल सही। हमारे अकाबरीन ने, बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर जंग में अमन कायम किया है, और उस अमन की ज़िंदा मिसाल ये है कि आज 8 मुहर्रमुल हराम है और मैं आपके साथ जा रहा हूँ और शहर अपनी निज़ाम ज़िंदगी में आपको डर नहीं मसरूफ़ है। लगता? आपके वालिद साहब शहीद हुए, आपके कायद अल्लामा नवाज झनवी, मौलाना ज़हुर रहमान फारूकी, अल्लामा अली शेर हैदमी, यहाँ के MNA मौलाना इसारुल कासमी, और आपके वालिद कई मरतबा MNA MPA मौलाना आज़म तारिक शहीद, और तकरीबन तमाम हज़रात इसी तरह रास्तों, सड़कों, चौराहों पर शहीद हुए हैं। शहीद तो आपके वालिद साहब भी हुए और अल्लामा आज़म तारिक शहीद फरमाया करते थे कि मुसलमान के दिल में डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। बेशक। बाकी देखें, वो जो कराची में आपने कुर्बानियाँ दी, इस दफ़ा 5 मुहर्रमुल हराम को कराची में अहले सुन्नत की तरफ से इत्तेहाद उम्मत और अमन वॉक 5 मुहर्रम को की गई। जी जी बिल्कुल। और आज 8 मुहर्रम में मैं यहाँ आपके साथ एक शाहराए आम पर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अकाबरीन ने, बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने मुल्क को उन कुर्बानियों के बदले में जो अमन दिया, जो शऊर दिया, और उसके नतीजे में आज देखेंगे न सिर्फ ये कि 8 मुहर्रमुल हराम को पूरे मुल्क में एक अमन का माहौल है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तमाम सियासी मजहबी जमातों के कायदीन इस मुहर्रमुल हराम में अशरा फ़ारूक व हुसैन मना रहे हैं। हम तो 4 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक एक और अशरा मनाने जा वो रहे क्या हैं। है? और वो है अशरा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम पाकिस्तान। 4 से 14 अगस्त। 4 से 14 अगस्त। 4 तो आपका यौम अगस्त है, यौम जंग। यौम जंग है। अच्छा। 4 अगस्त से वो सिलसिला शुरू होगा और वो 14 अगस्त तक जाएगा। और 14 अच्छा, यहाँ अली उल मुर्तज़ा चौक से हम चले हैं, यहाँ मैंने सुना एक और बड़ा चौक, शायद कहीं कोई बड़ा चौक यहाँ। जी, हमारे लेफ्ट में आएगा ख़त्म नबूवत चौक। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो ख़त्म नबूवत चौक बनने जा रहा है। ख़त्म नबूवत चौक पे ज़रा रुकवाइए जी। अच्छा। ख़त्म नबूवत चौक बनने जा रहा है और ये इंशाल्लाह जब ख़त्म नबूवत चौक तैयार होगा, अभी ये बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, तो आपको देखकर बहुत खुशी होगी कि ये ख़त्म नबूवत चौक रुकवाइएगा जी, ये ज़रा देखते हैं। ख़त्म नबूवत चौक सही है। और ये है वाल ऑफ ख़त्म नबूवत। अच्छा माशाल्लाह। ये इसका जब क्या थीम है? इसका थीम मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका थीम अभी तक बातों में भी सामने ना आए और इसके खूबसूरत नक्शो निगार भी किसी के जहन तक ना पहुँचे, ताकि के इस दीवार की खुद पहली तस्वीर अपना तारुफ पूरी दुनिया को करवाए। बिल्कुल सही। ये क्या सूरत हाल थी यहाँ इससे पहले? क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सेहत अच्छी है? क्या हाल है बेटा? ठीक हो? मैं ठीक। ये तकरीबन 40-50 साल से ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, टफ टाइल लगी हुई है जो, जी जी, ये सारी टफ टाइल वाली जगह में यहाँ पे झाड़ियाँ और यहाँ पे बोसीदा किस्म के हाईवे के कुछ ड्रम पड़े हुए थे, जिनमें लुक वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी कि वहशत होती थी लोगों को यहाँ। अल्लाह। तो बड़ी मुश्किल हुई मुझे यहाँ हाईवे वालों को समझाने में और यहाँ लोगों को कायल करने में कि ये जगह इस काम के लिए नहीं है, ये हाईवे के साथ अगर मिला के खूबसूरत चौक बनाया जाए तो बन सकता है। माशाल्लाह। मैं जब MPA बना तो इसकी हालत ऐसी थी कि उस तस्वीर को और आज की तस्वीर को सामने रखा जाए, बाकी तो छोड़ें, ये पीछे घर वालों को भी यकीन नहीं आता। आइए इस सड़क को ज़रा मज़ीद देखते हैं। आज जी, इसके लिए फंड्स की फराहमी आसान थी या क्या? ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये करते हैं? ये हर MP अपने यहाँ इस तरह की सड़कें क्यों नहीं बनवा लेता? सब खैरियत। कोई मुश्किल काम है या कोई ख़ास ताल्लुकात हैं या आप मजहबी लोग हैं, कोई डरा वरा के पैसे ले लेते, क्या कैसे होता है ये? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। अगर आप अपने शहर के लिए बड़े मंसूबे हुकूमत से लाएं तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन
محکمہ اور منتخب سیاستدانوں کی بدنیتی شامل رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوتے. اچھا. اور اس میں مثال کے طور پر اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ حکومت سے فنڈ منظور کروا لیتے ہیں اور ایک منصوبہ شروع ہونے کے بعد سیاستدان اپنی کمیشن لے لیتے ہیں اور جو ہائی وے کا محکمہ ہے اس کے ذمہ داران اپنی کمیشن لے لیتے ہیں. جب سیاستدان نے اپنی بیچ میں سے کمیشن لے لی, اس کے پاس کون سی پیچھے اخلاقی گنجائش بچی ہے کہ وہ ٹھیکیدار سے یا محکمے سے رفتار صحیح رکھیں, صرف ہارن نہ بجائے. اس کے پاس کون سی اخلاقی گنجائش بچی ہے کہ وہ ٹھیکیدار کو یا محکمے کو یہ پوچھے کہ بھائی تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے بھائی ہم نے تمہارا کام کر دیا, اب تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کا کام کیوں اچھا, نہیں یہ ہوا. بھی ایک عجیب بات ہے کہ اسمبلی ٹوٹ چکی ہے, اب آپ اس وقت سٹنگ ایم پی اے نہیں ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ترقیاتی کام چل رہے ہیں. یہ کیسے چل رہے ہیں؟ یہ میرے وہی منصوبے ہیں جو 3-4 سال پہلے میں لے کے آیا تھا. صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر ان فنڈز کی دستیابی درمیان میں حکومتوں کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے معطل ہوتی رہی, اس میں کافی تعطل رہا, لیکن میں نے اس کے باوجود الحمدللہ کوشش کی اور اس کوشش کے نتیجے میں ہمیں اسمبلیاں ٹوٹ گئی, لیکن یہ آن گوئنگ سکیمز تھی ہماری, تو ان کے فنڈز ہمیں جاری ہوتے رہے. اس کا جو آخری کوارٹر ہے وہ ہمیں اب ریلیز ہوا ہے. نہیں, میرا مطلب ہے ٹھیکیدار پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے. نہیں, ٹھیکیدار پیسہ لے کے نہیں بھاگ سکتا. یاد رکھیے, جب بھی بھاگتا ہے سب سے پہلے سیاستدان پیسہ لے کے بھاگتا ہے. جو ٹھیکیدار کسی سکیم کو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے, آپ سمجھ جائیں کہ اس ٹھیکیدار کے اوپر سیاستدان پہلے پیسے لے کے بھاگا ہے. اگر سیاستدان نے بیچ میں پیسے نہ لیے ہوں, ٹھیکیدار کی ضرورت نہیں وہ بھاگ جائے, وہ کبھی نہیں بھاگ سکتا. آپ دیکھ لیں الحمدللہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی لیکن اس کے باوجود تعمیراتی کام ہو رہے ہیں. یہ میری وہی سکیمز ہیں, میرے وہی روڈ ہیں جو 3-4 سال پہلے میں نے دیے تھے اور الحمدللہ اب وہ تکمیل کے بالکل قریب ہیں. اور انشاءاللہ 4 اگست کو جب ہم اس کا افتتاح کریں گے اس وقت تو یہ شاہراہیں خود اپنا تعارف آپ سے کروا رہی ہوں. 4 اگست یوم جنگ, یہ ہے کیا؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن منانا اس لیے ضروری تھا کہ 4 اگست وہ دن ہے جس دن ہم نے جنگ کو اس کے صحیح راستے پر لا کھڑا کیا ہے. ہم نے جنگ کے یونیورسٹی بنوا کر جنگ کے لوگوں کو جزوی چھوٹے چھوٹے سیوریج کے فائدے دینے کی بجائے 1.25 ارب روپے سے نیا ڈسپوزل بنوا کر, صحیح. ہم نے 200 بیڈ کا حسین ابن علی ہاسپٹل بنوا کر, ختم نبوت کے نام سے دل کا ہسپتال بنا کر, شہر کی تمام شاہراہوں کو کشادہ کروا کے ہم نے جنگ کے لوگوں کو اب ایک صحیح راستے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ دیکھو یہ راستہ ہے امن کا, ترقی کا, خوشحالی کا, تعلیم کا, یہ تمہارے بچوں کے مستقبل کا بہتر راستہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے 4 اگست کو یوم جنگ اس لیے نہیں منایا کہ جنگ کی خدمت کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے, بلکہ یہ یوم جنگ اس طور پر ہے کہ ہم نے اس دن جنگ کو اس کے صحیح راستے پر چلانے میں ایک پہلا قدم اٹھا دیا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہمارے قدم اگر تسلسل کے ساتھ اٹھتے رہے تو میرے اللہ نے چاہا تو آنے والے چند سالوں میں جنگ پاکستان کے ترقی یافتہ ترین اضلاع میں ایک ضلع ہوگا انشاءاللہ. یہ ابھی ختم نبوت چوک پہ ہم رکے اور وہ لوگ آپ کو مل رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, میں نے دیکھا 1-2 نے ہاتھ چوما, تو آپ کو پیری مریدی کا سلسلہ ہے, یہ ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ, آپ پیر بھی ہیں یہاں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی خدمات ہیں اور میرے والد صاحب کی لوگوں سے اچھی. یہ ایوب چوک ہے شاید؟ جی یہ ایوب چوک ہے, اس کی جگہ پہ ہم مسجد اقصیٰ کا ماڈل بنانے جا رہے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ مسجد اقصیٰ کو ایک دن ہم نے لینا ہے, انشاءاللہ لینا ہے. اور یہاں پہ انشاءاللہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے مسجد اقصیٰ کا ایک بڑا خوبصورت ماڈل بنا ہوا ہوگا. انشاءاللہ بامقصد چیزیں میں نے بنانے کی کوشش کی ہے. اب یہ روڈ سرگودا روڈ شروع ہو گیا ہے, اس کے آخر میں آپ کو سیدنا بلال حبشی چوک نظر آئے گا. اچھا, ماشاءاللہ. پتہ چلنا چاہیے نسل کو کہ بلال حبشی نے کس طرح سے حضور علیہ السلام کا مکہ کی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کر ساتھ دیا. لوگوں کو پتہ چلے کہ بیت المقدس کی اگر یہاں شبیہ بنی ہوئی ہے تو صلاح الدین ایوبی کون تھا, عمر ابن خطاب کون تھا. تو ہم بامقصد چیزیں کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ اس سے پہلے سیاستدانوں نے کسی چوک میں بیل لگا دیا, کسی میں سنڈا لگا دیا, کسی میں انہوں نے کچھ لگا دیا. ان چیزوں سے اگر آپ اپنی قوم کو متوجہ کریں گے تو نتیجہ صفر ہی آئے گا. تو ہم اس طرح کی بامقصد چیزیں کرنے کی کوشش کریں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں, جی جی,
میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں معاویہ اعظم طارق کا کمال نہیں ہے, بلکہ یہ میرے والد صاحب کی شہر کے لیے اور ملک و ملت کے لیے ختم نبوت ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے ایوان میں اور باہر جو دی جانے والی عظیم الشان قربانیاں ہیں, یہ اسی محبت کا تسلسل ہے کہ لوگ مجھ جیسے گناہگار کے بھی ہاتھ چومتے ہیں, ورنہ میرے اندر اللہ تعالیٰ آپ جیسا ایم پی ہمیں بھی دے. اللہ جانتا ہے ایسی سڑکیں اب کراچی میں بھی بہت کم رہ گئیں. ہم لوگ بفرزون نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے علاقے کے لوگ ہیں, ہم جو ایسی سڑکوں کو ترسے ہوئے ہیں. یہ ماشاءاللہ تواتر تسلسل سے ایک سڑک چلتی چلی آ رہی ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہی, اور 2 رویہ سڑک ہے اور اس میں یہ درخت اور یہ ماشاءاللہ بڑا خوشگوار منظر ہے جی. یہ تو وہ جنگ لگ ہی نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کراچی والوں کے لیے بھی میرے پاس خوشخبری ہے. جی جی. ہمارے اشرف میمن صاحب ہیں, پاکستان رائے حق پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر ہیں, اور ہمارے وہاں پہ سید سکندر شاہ صاحب ہیں, پاکستان رائے حق پارٹی اندرون سندھ کے ہمارے ٹنڈوالہ یار غالب, ٹنڈوالہ یار کے ہمارے بڑے کے اہم پارٹی کے رہنما ہیں. تو کراچی والے لوگوں کو بھی اگر اس طرح کی سڑکیں چاہیے, وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی یونیورسٹی چاہیے, اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول چاہیے, کراچی کے لوگوں کو اگر ختم نبوت کے نام سے دل کا ہاسپٹل چاہیے, سندھ کے لوگوں کو اگر حسین ابن علی کے نام سے 200 بیڈ کا ہاسپٹل چاہیے, تو وہ پریشان نہ ہوں کہ جنگ میں بنا یہاں نہیں بنا. وہ وہاں سکندر شاہ کو مضبوط کریں, وہ میرا ہی بھائی ہے. وہ اشرف میمن کو مضبوط کریں, وہ میرا بھائی ہے. استری کے نشان پہ مہر لگائیں, انشاءاللہ شہر کے سارے بل نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. اسی پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. یہ خوبصورت 2 رویہ سڑک جو آپ دیکھ رہے ہیں, وسیع و عریض روڈ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں دونوں طرف اس کی سائڈوں پر بھی فٹ پاتھ موجود ہے. پیچھے نہیں تھا, پیچھے ابھی کام چل رہا ہے, وہ بھی مکمل ہوگا. ہم مولانا معاویہ اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دلیر باپ کے دلیر بیٹے ہیں. 8 محرم الحرام کو ہمارے ساتھ ایک عام چنگچی رکشے میں بیٹھے ہوئے شہر کی ان سڑکوں پر جو انہوں نے ہی اپنی گرانٹ سے, اور یہ بے شک عوام کا پیسہ ہے لیکن لوگ اسے ہڑپ کر کے بھاگ جاتے ہیں, یہ خدمت انہوں نے کی ہے. اور آج یہ ایم پی اے نہیں ہے, مگر یہاں کام چل رہا ہے اور ٹھیکیدار موجود ہیں اور یہ مسلسل اس کام کی نگرانی کر رہے ہیں. 4 اگست کو یوم جنگ منانے جا رہے ہیں. ہماری آپ سے گزارش ہے, ہر طرف سے جوک در جوک یوم جنگ کے لیے جنگ تشریف لائیں, اور اس بدلتے ہوئے چہرے کی نقاب کشائی میں مولانا معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ شریک ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے موقع دیا. نوازش. یہ ہم سیدنا بلال حبشی چوک پر. اچھا, ہم آ گئے بلال حبشی چوک. ماشاءاللہ حضرت, یہ ماشاءاللہ آپ کی تصویر ہے, ساتھ آپ کے والد گرامی قدر مولانا اعظم طارق شہید, اور یہ میرے روحانی والد ہیں, یہ میرے حقیقی والد ہیں. سبحان اللہ. آپ کا اس میں گرامی علامہ حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ, ماشاءاللہ, علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ ماشاءاللہ آپ کے دست مبارک سے اس کے افتتاح ہوا ہے. جی, یہ بلال حبشی چوک ہے, اس کا الحمدللہ میں نے افتتاح کیا, اور اس کی بھی پرانی تصاویر میرا میڈیا سیل آپ سے شیئر کرے گا ضرور. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ آج جہاں پہنچا ہے, یہ معاویہ اعظم طارق کی وجہ سے نہیں ہے, یہ میرے دائیں بائیں جن بزرگان کی یادیں ہیں, یہ ان کی وجہ سے پہنچا ہے. ہم نے تو صرف ان کی محنتوں کے بعد قدم اٹھائے ہیں, لیکن بلا شبہ آپ نے ان کی وراثت کا حق نبھایا ہے, اور آج ان کو آپ پر فخر ہوگا یقیناً. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ.